چاہے معیشت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے صنعت ہو، چاہے ریاست ہو، کچھ بھی ہو، سانس لینا جو دو بھر ہو گیا وہ اس لیے کہ صرف یہ سمجھا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، بات ایک بھی نہیں مانی ہے اللہ کی۔ ہاتھ کھڑا کریں، ہاں بالکل۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، اللہ رب العزت کا شکر، اس کا کرم ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک اللہ نے ایک دفعہ زندگی میں پھر عطا فرمایا اور بخیر و عافیت الحمدللہ عطا فرمایا، اور اب تقریباً اپنے اختتام کی جانب ہے، اور آج آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ یہ بات خوب سمجھ لی جائے کہ جمعۃ الوداع آخری جمعہ یہ بالکل ویسے ہی رمضان المبارک کے عام جمعوں کی طرح ہے۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرنا ضروری ہے کہ جس طرح پچھلا جمعہ تھا یا اس سے پچھلا جمعہ تھا یا رمضان کا پہلا جمعہ تھا، تو یہ جمعہ بھی بالکل ویسے ہی ہے، البتہ چونکہ جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ اگر جمع ہو جائے تو جمعے کی فضیلت اور رمضان کی فضیلت جمع ہو جاتی ہے، تو جس طریقے سے یہ رمضان المبارک کے دیگر جمعوں میں ہے اسی طریقے سے آج کے جمعے میں۔ یہ بات عرض کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جمعۃ الوداع چونکہ ایک نام مشہور ہو گیا تو لوگ اس کو ایک تہوار کا درجہ دینے لگے ہیں، اور اس کے اندر بعض مخصوص اعمال ایسے رائج یا مشہور ہو گئے جن کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا ایک بے سروپا بات اور بڑی ہی من گھڑت بات کہ اس دن جو لوگ قضائے عمری کر لیں اور ہر نماز کو ایک ایک دفعہ قضا کر لیں تو زندگی بھر کی قضا ادا ہو جائے گی، تو یہ بالکل فضول بات ہے، دین سے، شریعت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اور من گھڑت ایک ڈھکوسلا ہے جو کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ تو پہلی بات تو یہ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب رمضان المبارک رخصت ہو چکا ہے اور 2 یا 3 ایام باقی ہیں۔ بہرحال یہ بات شروع میں عرض کرنا ضروری تھا۔ حق تعالی شانہ نے الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر عطا فرمایا، وہ مہینہ کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ آنے کے بعد خود دعا فرماتے تھے، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور سے اپنی زندگی میں اضافے کے لیے دعا ثابت نہیں ہے سوائے اس موقع کے کہ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ، ہر سال جب رجب کا مہینہ حضور پا لیتے تو دعا فرماتے یا اللہ جب رجب کا مہینہ میری زندگی میں آ گیا تو اب ہمارے لیے رجب اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور اب ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس موقع کے علاوہ حضور علیہ السلام سے اپنی زندگی میں اضافے کی دعا ثابت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زندگی میں برکت یا اضافے کی دعا کرنی نہیں چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام سے اس موقع کے علاوہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا پا لینا اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ مل جانا، یہ کتنی بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے اس عمل سے ثابت ہوا، اور حضور علیہ السلام کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آ جانا بڑی نعمت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والی زندگی میں بھی جب آئے خیر کے ساتھ آئے، عافیت کے ساتھ آئے، سلامتی اور ایمان کے ساتھ آئے۔
بہرحال رمضان المبارک کا جب ماہ مبارک کا اختتام ہو رہا ہے تو کچھ ضروری باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ جو صبح کے درس میں بھی عرض کی لیکن اس میں ظاہر ہے کم لوگ ہوتے ہیں، کہ جتنی بھی عبادات انسان ادا کرتا ہے اس کی توفیق اور اس کا کرنا یہ انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ آواز کم ہو رہی ہے، دیکھو ذرا۔ یہ انسان کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے خصوصی کرم اور فضل سے ہمیں کچھ عبادتوں کی، کچھ مناجات کی توفیق مل جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھنے آتا ہے، ایک نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کی قبولیت کی نشانی یہ ہے، محض اللہ جیسی ہماری نمازیں وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن اللہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے، اس کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اگلی نماز میں بھی ہم جیسوں کو بلا لیتے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے بھی کہ یہ جو کچھ ہے محض اللہ کی توفیق سے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور ویفعلون ما یؤمرون، اور جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عبادت وہ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر سکے اور نہ تجھے پہچاننے کا حق ادا کر سکے۔ یہ کون کہتا ہے؟ فرشتے۔ کون ہے کہ جو اللہ کی ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور ایک پلک جھپکنے کے برابر، اس کے 1000ویں سیکنڈ کے برابر بھی اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے، تو وہ کہہ رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، نہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکے، نہ تجھے پہچاننے اور معرفت کا حق ادا کر سکتے۔ اس لیے جب فرشتوں کا یہ حال ہے تو ہم گناہ بھی کرتے ہیں، لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے حضور بے شمار حقوق میں کمی بھی ہو جاتی ہے، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، لیکن اللہ رب العزت کو ہمارا استغفار پسند ہے۔ فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، کہ خوشخبری ہو ایسے شخص کے لیے لمن وجد فی صحیفته استغفارا، کہ جو اپنے نامہ اعمال کے اندر کثیر استغفار پائے۔ توجہ، جو اپنے نامہ اعمال میں کثیر استغفار پائے۔ طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا، کہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے لمن وجد فی صحیفته، جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو پائے۔ نامہ اعمال میں نمازوں، نوافل اور ذکر و اذکار کے متعلق نہیں فرمایا کہ اس کے لیے خوشخبری ہو، خرچ کرنے کے متعلق نہیں فرمایا، اور دیگر عبادات کے متعلق نہیں فرمایا کہ کوئی عبادت کم تو نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ ہے، کسی کے نوافل زیادہ، کسی کا خرچ کرنا زیادہ، کسی کا اللہ کی راہ میں دینا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں، خوشخبری اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا استغفار بہت زیادہ ہے، جس کی مغفرت کا طلب کرنا بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہوتی، جب بھی کوئی اہم ترین کام کر لیتے،
بے شک وہ عبادت کا کام ہوتا فوراً استغفار فرماتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نماز کے مسنون اعمال میں سے ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھ لیتے، سلام پھیرتے تو 3 دفعہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیوں؟ حالانکہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، نعوذ باللہ، نماز پڑھی ہے۔ نماز بھی کس نے پڑھی ہے؟ آقا دو جہاں نے، جس کے طفیل ہمیں نماز ملی ہے، وہ نماز ادا کرنے کے بعد استغفار فرما رہے ہیں۔ ہمارا تصور تو یہ ہے نا استغفار کے بارے میں کہ جب کوئی غلط کام ہو جائے، گناہ کا کام ہو جائے، کوئی غلط چیز دیکھ لے، کوئی غلط بات سن لے، کوئی غلط خیال دل میں آ جائے تو کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ کی توبہ۔ یہ بھی صحیح ہے، کوئی غلط نہیں، لیکن عبادتوں کے ادا کرنے کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟ وہ تو ایک نیک کام ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کا اقرار کر لینا کہ یا اللہ یہ بھی جو عمل ادا ہوا ہے یہ بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہے، اس میں بھی ہم کسی قسم کا کوئی تیرا حق ادا نہیں کر سکے، اس پر بھی ہم استغفار کرتے۔ تو دوسری بات یہ کہ اپنے اعمال کے اندر استغفار کی بہت زیادہ کثرت ہو، بہت زیادہ کثرت ہو، اپنے لیے بھی ہو، دینی امور کے لیے بھی ہو، دنیاوی امور کی بہتری کے لیے بھی ہو۔ فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام معاملات کا خود ذمہ لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت دینی مسائل بھی اس کے حل فرماتے ہیں، دنیاوی امور بھی حل فرماتے ہیں۔ تو کثرت اور پھر استغفار کا جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تسبیح پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں اپنے لیے ندامت ہو، ندامت کا پہلو ہو، اپنے کرنے والے امور میں بھی، نہ کرنے والے امور میں بھی، جو اعمال ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی ندامت کا پہلو ہو، اور جو نہیں ہو پا رہے اعمال ظاہر ہے ان کے تو ہو ہی ندامت کہ اللہ تیرا یہ عمل ادا نہیں کر سکے، اس سنت پہ عمل، یا اللہ استغفار۔ کثرت استغفار یہ وہ واحد اس موقع پر اور آج کے زمانے میں کہ جب کہ مسلمانوں کی جو دیگرگوں حالت ہے، پوری امت انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کثرت استغفار کر لے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے کچھ نہ کچھ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اور دوسری بات میں نے آیت تلاوت کی فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستقم، بس اب آپ اپنی بات پر کھڑے ہو جائیے، کما امرت، جیسے کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ومن تاب معك، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے متبعین کو بھی، جو آپ کے ماننے والے ہیں۔ وہ کون تھے اس وقت؟ صحابہ تھے، کہ وہ استقامت اختیار کریں۔ کس بات پر استقامت اختیار کریں؟ دین کے تمام ڈھانچے پر استقامت اختیار کریں، اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کریں۔ الاستقامہ فوق الکرامہ، یہ مستقل مزاجی اور استقامت اور کسی عمل پر جم جانا یہ کرامت ہے، فوق الکرامہ، کرامت سے بھی بڑی چیز ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ اللہ ہمارا رب ہونے کا جو معاملہ ہے نا، یہ ایک جملہ نہیں یعنی اللہ ہمارا رب ہے، یہ تو آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، دنیا کے سارے مسلمان کہتے ہیں۔ وہ تو مسلمان ہی اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے یعنی اللہ کی مرضیات ہماری مرضیات ہیں، اللہ کا لایا ہوا نظام، اللہ کی بات ہماری بات ہے، پورا دین اللہ نے جو دیا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے رب کا ہونے کا مقصد۔ ایک شخص یہ اپنے باپ کو یہ کہے کہ تو میرا باپ ہے، اچھا وہ تو میں ہوں بھائی، وہ تو میں ہوں، کوئی انسان بغیر باپ ماں کے پیدا نہیں ہوا، تو باپ
باپ کے باپ ہونے کا اقرار کرنا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہاں باپ ایک بات کہے اور پھر کہے میں تیرا باپ نہیں ہوں، یہ کہے جی بالکل آپ میرے والد محترم ہیں، میرے باپ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہر حکم سر آنکھ ہوگا، آپ کی ہر بات بری لگے اچھی لگے وہ سب سے اول ہے. یہ ہے باپ کی ابوت اور باپ کے باپ ہونے کا مقصد. تو مسلمان اللہ ہی کو رب جانتا ہے، ورنہ تو دہریہ ہو یا مشرک ہو یا نہ ماننے والا ہو. تو رب کے یہ کہنے کا مقصد ربنا اللہ، اب اللہ ہمارا رب ہے، اس کا مقصد یہ یا اللہ تیرا حکم ہے ہمارا حکم ہے، تیرا حکم ہمارے کرنے کا کام ربنا اللہ. اچھا پھر ثم استقاموا، یہ بات کہہ کر اس بات کا اقرار کر کے پھر وہ جم گئے، استقامت اختیار کر لی تمام اعمال کے اندر، جم گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان کی مدد کو آتے ہیں. یہ جو آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر زندگی کا ہر کونا اور زندگی کا ہر مرحلہ تنگ ہو چکا ہے، اور چاہے معیشت ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے صنعت ہو، چاہے ریاست ہو، کچھ بھی ہو، سانس لینا جو دوبھر ہو گیا وہ اس لیے کہ صرف یہ سمجھا کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، بات ایک بھی نہیں مانی اللہ کی. اور جب کچھ مانا نہیں تو استقامت کہاں سے آتی؟ جب کچھ کیا ہی نہیں تو استقامت کا. اللہ کو بحیثیت رب ماننا تو صرف ماننا تو نہیں تھا، اس کے لائے ہوئے نبی کے دین کی ہر بات کو اپنی زندگی میں لانا تھا، یہ تھا مقصد. لیکن جب یہ چھوڑ دیا تو پھر آج ہم شکوہ کرتے ہیں فرشتے نہیں اترتے. فرشتے کیسے اتریں گے؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا استقامت اختیار کرو میرے دین پر. پھر دیکھو تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آج بھی بدر میں بھی نازل ہوتے تھے، احد و حنین میں، خندق میں بھی نازل ہوتے تھے، آج بھی نازل ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی صرف صحابہ کے رب تو نہیں تھے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف دور کے لیے تو نہیں تھے. اللہ رب العزت کی خدائی اور اللہ کی قدرت اور اللہ رب العزت کے کرشمے اور اللہ کا وجود صرف یہ اس 23 سال کے عرصے کے لیے تو نہیں تھا جو حضور کی زندگی تھی، یہ تو قیامت تک کے لیے تھا. جب اللہ کے نبی کی زندگی اور اللہ کے نبی کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی تو یہ بھی اللہ کی مدد بھی قیامت تک کے لیے تھی اور ہے. لیکن ہم نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا تو اور پھر اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے، کیا کریں گے؟ اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وابشروا بالجنہ، جنت کی تمہیں بشارت ہو، تمہارے لیے سارے امور آسان ہیں، فرشتے ہم مدد کے لیے آئے، بقیت نہ خوف ہے نہ غم ہے. ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. تو میرے ذی وقار دوستوں اور بھائیوں، اپنی زندگیوں کے اندر دین کو اور اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کی مرضیات کو، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضیات کو شامل کرو، اور اپنی سوچوں کے بس اب زاویے بدلو. اللہ سے ہر روز دعا کرو یا اللہ بس اب رخ پھیر دے، یا اللہ اب رخ پھیر دے. کبھی سوچو تو صحیح کیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، کبھی سوچو تو صحیح کیا ہمارا حال ہو چکا ہے. کوئی ایک شعبہ ایسا ہو، کوئی ایک زندگی کا پہلو، کوئی ایک ایسا پہلو لا کر دکھا دیں کہ جس میں ہمیں کمال حاصل ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو. اخلاقیات پستیوں کی انتہا میں، واللہ العظیم شاید جانور ہم سے زیادہ با اخلاق ہیں. رویے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا جانوروں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر. پیغمبر تو اخلاق لے کے آئے تھے، اپنے اخلاق سے دلوں کو فتح کیا پیغمبر نے. انک لعلی خلق عظیم،
ہم تو اس کا 1% حصہ بھی اگر آج اپنی زندگیوں میں رائج کر لیں تو یقین کرو فضا بدل جائے. تو زندگی کا کوئی شعبہ چھوڑا نہیں, کسی شعبے پر بھی دین کے کوئی 1% بھی عمل نہیں. تو آج سے اپنی زندگیوں کے رخ پھیرنے کے ہر لحاظ سے, چاہے وہ کمانا ہو, چاہے وہ حقوق ہوں, چاہے میاں بیوی کی زندگی ہو, چاہے وہ نجی زندگی ہو, اجتماعی زندگی ہو, نوکری ہو, صنعت کاری ہو, دکانداری ہو, کوئی زندگی کا شعبہ آج سے یہ نیت کر لو کہ اللہ بہت ہو چکا, امت بڑی قسم پرسی کی حالت میں ہے, یا اللہ چلو سب نہیں, میں اپنی زندگی بدلنے کے اور اپنا رخ تبدیل کرنے کا عہد کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور اس رمضان المبارک کو ہماری زندگی میں عافیت کا باعث بنا دے. رمضان المبارک کے آخری اعمال میں سے ایک عمل صدقۃ الفطر بھی ہے, اور صدقۃ الفطر کا ادا کرنا واجب ہے ہر اس شخص پر جو زکوٰۃ دیتا ہو, اس پر تو ہے ہی, لیکن صدقۃ الفطر کا نصاب زکوٰۃ سے کم پر بھی ہے. یعنی جس شخص کے پاس زکوٰۃ کے لیے تو ضروری ہے مال پر 1 سال گزرا ہو اور صاحب نصاب بھی ہو اور سال بھی گزر چکا ہو, تو اس شخص پر صدقۃ الفطر کیا ہوتا ہے, معاف کیجیے گا, زکوٰۃ کیا ہوتی ہے, واجب ہوتی ہے, فرض ہوتی ہے. لیکن صدقۃ الفطر جس پر زکوٰۃ ہے اس پر تو ہے ہی, وہ تو کوئی کوشچن ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ صدقۃ الفطر بسا اوقات جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اس پر بھی واجب ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہوتا ہے. اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں ابھی 2-3 دن پہلے. یعنی اس کے پاس اپنی بیسک نیسیسٹیز سے زیادہ کا سامان ہو, گھر میں زیادہ چیزیں ہوں, اپلائنسز ہوں, اور جناب ایک گاڑی استعمال کی ہے تو 2 گاڑیاں ہوں, ایک گھر ہے تو 2 گھر ہوں, اور مختلف قسم کے آج کل موبائل ہی اتنے مہنگے ہوتے ہیں, گھر میں اسکرینیں ہوتی ہیں, یہ سب ضرورت سے زائد کا سامان ہے. چنانچہ ایسے شخص پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے, اور 1 شوال کی صبح کو واجب ہو جاتا ہے. پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں, اور بہتر یہی ہے کہ پہلے ادا کر لیا جائے تاکہ ضرورت مندوں تک پہنچ جائے. اور جو شخص ادا نہ کر سکا گناہ گار ہوگا, لیکن اگر 1 شوال گزر گئی بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے, لیکن اصل حکم جو ہے پہلے ادا کرنے کا ہے, 1 شوال کو ادا کرنے کا. تو صدقۃ الفطر میں کمی نہ کیجیے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے اور شکرانہ بھی ہے, اور روزوں کی کمی کا فدیہ بھی ہے. ایک طریقے سے فدیہ وہ والا فدیہ نہیں وہ جو روزے چھوٹ جاتے, اس کی کمی کوتاہی اللہ تعالی ہم سب کی معاف فرما دے. صدقۃ الفطر کے لیے باہر جو ہے ٹیبل لگا ہوا ہے, آپ حضرات جو ہے وہاں دے سکتے ہیں, اور میرا ادارہ ہے اور میری سرپرستی میں الحمدللہ. اور آخری بات یہ کہ الحمدللہ پچھلے جمعے کو بھی اور کل 27ویں شب کو بھی مسجد کے حوالے سے اعلان ہوا تھا, اور آج بھی ایک موقع ہے آخر میں, بس آج تو بس مختصر سی بات کرنی ہے. اس معاملے میں دعا بھی خوب فرمائیں, اور دیکھیں رمضان المبارک میں ہر عمل کا 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے. بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ تو جو حضرات رمضان المبارک کے حوالے سے تعاون کریں تو کر سکتے ہیں تو ضرور کریں مسجد کے اس پروجیکٹ میں, اور جو نہیں کر سکے بعد میں کرنا چاہتے ہیں تو بھائی آج نیت تو کر لینا. سب نیت کا بھی ثواب ملتا ہے. ہمارے تبلیغی بھائی نیت جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ نیت, اور یہ بات صحیح ہے. عجیب معاملہ ہے اللہ کا. ایک دفعہ میں نے جمعے میں عرض کی تھی نا کہ گناہ کی نیت کر لینا تو فرشتہ اس کو نہیں لکھتا, فرشتہ اس کو نہیں لکھتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو منع فرما دیتے ہیں. گناہ کی کوئی اگر نیت کرے دل میں خیال پیدا ہوا, نیت بھی کر لی, جب تک اسباب گناہ کے اختیار نہیں کرے گا فرشتہ اس کو نہیں لکھے گا. لیکن نیکی میں عجیب معاملہ ہے کہ نیکی کرنے پر تو نیکی کا ثواب ملنا ہی ہے, نیکی کی نیت کرنے پر بھی فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے فوراً. کتنا اللہ کا فضل ہے. تو بھائی نیت کرنے سے سارے ساتھی ہاتھ کھڑا کریں انشاءاللہ مسجد کے لیے, ہاتھ کھڑا کریں, ہاں بالکل,
کہ مسجد کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو اپنا ذاتی کام سمجھ کے کریں گے، نہ یہ میرا کام ہے، نہ یہ کمیٹی کا کام ہے، نہ یہ اہل محلہ کا کام ہے، کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ اپنے بندوں سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔